अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी हिकायत पे गौर करने बैठे हैं जो शायद कई लोगों ने सुनी भी हो, वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ। लेकिन उसकी गहराइयों में अक्सर ना वो नुकात पोशीदा रह जाते हैं जो अल्लाह की रहमत और इंसान के साथ उसके ताल्लुक पे मतलब एक नई रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक लकड़हारे के किस्से का यूं समझेंगे तफसीली जायजा लेंगे। जी जी, ये किस्सा मूसा और रहमत इलाही का राज के नाम से काफ़ी मशहूर है और मुख्तलिफ रिवायात में भी मिलता है। अच्छा। इसकी सादगी में वाकई एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन देखें, सादगी का मतलब ये नहीं कि बात सतही है। इसमें काफ़ी परतें हैं जिन्हें खोलना है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि इस जानी पहचानी कहानी के जरिए ये समझें कि वो कौन सी खास कैफियत है या कौन सा अमल है जो एक इंसान की हालत को अल्लाह की नज़र में बिल्कुल बदल सकता है। मतलब कैसे एक ही शख्स जो पहले नापसंदीदा था वो अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो गया। जी, हम इसी तब्दीली के क्यों और कैसे को समझने की कोशिश करेंगे। और ये तज्जिया अहम इसलिए भी है क्योंकि ये अल्लाह की सिफात से जुड़ा है, ख़ास तौर पर उसकी रहमत और गज़ब से, और इंसानी तौबा और उम्मीद के तसव्वुरात से भी। सही। ये कहानी हमें ना अपने पहले से बने हुए कुछ ख्यालात को चैलेंज करने की दावत देती है कि अल्लाह की मोहब्बत और बख्शिश आखिर मिलती किस बुनियाद पर है। ठीक है, चलिए कहानी के वाक़यात का सिलसिला शुरू करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह थे, यानी अल्लाह से बराह रास्त बात करने का शर्फ रखते थे। जी, एक मुनफरिद मकाम था उनका। एक दिन अल्लाह ताला से एक बड़ा गैर मामूली सवाल करते हैं, ए मेरे रब, मुझे ज़मीन पर वो शख्स दिखा जिस पर तो सबसे ज़्यादा नाराज़ है। ये दरख्वास्त देखें अपने अंदर एक तजस्सुस रखती है। आमतौर पर तो अंबिया या औलिया अल्लाह के नेक बंदों को देखने की ख्वाहिश रखते हैं। हाँ, ये तो है। शायद इस सवाल में भी कोई हिकमत थी कि नापसंदीदगी की इंतहा क्या हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और कहा, जंगल में जाओ, वहां तुम्हें वो शख्स मिलेगा। अच्छा, तो हुक्म इलाही पर हज़रत मूसा उस जंगल की तरफ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक आदमी है, लकड़ियां काट रहा है, अपने रोजमर्रा के काम में लगा हुआ मेहनत मशक्कत कर रहा है। यानी एक आम सा मेहनत कश लकड़हारा। बिल्कुल, देखने में कोई ऐसी खास बुरी बात नजर नहीं आ रही थी बज़ाहिर। लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में ये ख्याल पक्का हो गया कि बस यही वो शख्स है जो अल्लाह के शदीद गज़ब का शिकार है। तो वो ये मुशाहिदा करके वापस आ गए। जी, वो वापस तशरीफ ले आए। यहाँ कहानी का पहला मरहला मुकम्मल होता है। ठीक है, अब कुछ अरसा गुजर जाता है, जिंदगी चलती रहती है। फिर एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक और ख्वाहिश पैदा होती है। हाँ, और ये ख्वाहिश पहली वाली के बिल्कुल उल्ट थी। बिल्कुल, वो दोबारा अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं और दुआ करते हैं, ए मेरे रब, अब मुझे वो इंसान दिखाओ जो ज़मीन पर तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, तेरा सबसे महबूब बंदा। देखें, पहली बार नाराज़गी की इंतहा जानना चाहिए, अब मोहब्बत की मिराज देखना चाहते हैं। और यहीं पर कहानी एक हैरान कुन मोड़ लेती है। जी। अल्लाह ताला का जवाब आता है, इसी जगह जाओ जहाँ पहले गए थे। हैं? वही जगह? जी, ये सुनकर यकीनन हज़रत मूसा को बहुत ताज्जुब हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा। वो दोबारा उसी जंगल में उसी मकाम पर पहुंचते हैं और उनकी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब वो देखते हैं कि वहाँ वही लकड़हारा मौजूद है। क्या बात है! वही शख्स जिसे वो पहले अल्लाह की नज़र में सबसे नापसंदीदा समझकर गए थे, अब वही अल्लाह का सबसे महबूब बंदा करार दिया जा रहा है। ये तो वाकई मतलब जहन को उलझा देने वाली सूरत हाल है। एक ही फर्द कुछ ही अरसे में नापसंदीदगी की इतनी गहराई से मोहब्बत की इतनी बुलंदी तक। हाँ, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सवाल तो फौरन जहन में आता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इसका सबब पूछा। जी, उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह, ये क्या माजरा है, ये कैसा राज है? कुछ अरसा पहले यही शख्स तेरे नज़दीक सबसे नापसंदीदा था और आज यही तेरा सबसे महबूब बंदा है। आखिर इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि इसकी हालत यूं बिल्कुल बदल गई? ये सवाल ही तो इस पूरी हिकायत का आप कह लें मरकजी नुक्ता है। बिल्कुल। अब वो लम्हा आता है जब अल्लाह ताला इस राज से पर्दा उठाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि इस तब्दीली का सबब एक वाकया है, एक बातचीत जो पिछले रोज इसी लकड़हारे और उसके छोटे बेटे के दरमियान हुई थी। अच्छा,
باپ بیٹے کی عام سی گفتگو نے سب کچھ بدل دیا؟ جی ہاں، ایک عام سی گفتگو نے اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کی تفصیل بتائی۔ وہ لکڑہارا کام کر رہا تھا، شاید کسی بڑے درخت کو کاٹ رہا تھا، اور اس کا چھوٹا بیٹا وہیں آس کھیل رہا تھا۔ تو بیٹے نے اپنے باپ سے ایک معصوم سا سوال کیا۔ بچے تو کرتے ہیں نا اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر سوال۔ ہاں بالکل، کیا پوچھا اس نے؟ بیٹے نے پوچھا، ابا جان، یہ درخت کتنا بڑا ہے؟ کیا اس درخت سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ ایک بچے کا سادہ سا سوال، دنیا کی سب سے بڑی چیز جاننے کا تجسس۔ ٹھیک ہے۔ باپ نے، جو شاید اپنے گناہوں کے بوجھ تلے پہلے ہی دبا ہوا تھا، اس سوال کو نہ اپنی حالت پر لے لیا۔ اچھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے سوال کا جواب اپنی زندگی کے حساب سے دیا۔ اس نے کہا، ہاں بیٹا، میرے گناہ اس درخت سے بھی بڑے ہیں۔ اوہ، یہ تو بڑا گہرا جواب تھا۔ اس میں صرف اعتراف گناہ نہیں بلکہ اس کی سنگینی کا احساس بھی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ باپ نے نہ گناہوں کو چھپایا، نہ کوئی بہانہ بنایا، بلکہ ایک بچے کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بیٹے نے باپ کے جواب پر ایک اور سوال کر دیا۔ کیا پوچھا؟ بیٹے نے پھر پوچھا، ابا، کیا آپ کے گناہوں سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ اوہو۔ یہ سوال بظاہر تو معصوم تھا، لیکن اس نے باپ کے دل کی گہرائیوں کو جیسے چھو لیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں ایک اندرونی کشمکش تھی، وہ ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گئی۔ تو کیا جواب دیا باپ نے اس پر؟ اس سوال نے لکڑہارے کو جیسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ شاید اسے اپنے گناہوں کی وسعت اور اپنی بے بسی کا شدید احساس ہوا، لیکن اسی لمحے اس کے دل میں ایک اور حقیقت پوری قوت سے سامنے آئی۔ اس نے روتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں جواب دیا، جی؟ کہا، ہاں بیٹا، میرے گناہوں سے بھی ایک چیز بہت بڑی ہے۔ اور وہ کیا؟ اور وہ ہے میرے رب کی رحمت۔ میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی گناہ کے اعتراف کا فوراً بعد مایوسی میں ڈوبنے کے بجائے اللہ کی رحمت کی وسعت کا اعلان، یہ تو ایک غیر معمولی، آپ کہیں، نفسیاتی اور روحانی کیفیت ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک پورا رویہ تھا، ایک پوری کیفیت تھی۔ اس میں 3 باتیں جمع تھیں۔ اول، اپنے گناہ کا صاف صاف اعتراف۔ بوم، اس گناہ کی سنگینی کا احساس جس نے اسے رلا دیا۔ اور سوم، اور سب سے اہم، اس احساس گناہ پر اللہ کی رحمت کی لامحدودیت کے یقین کا غالب آ جانا۔ واہ، اس نے اپنی حقیقت یعنی گناہ اور خدا کی صفت یعنی رحمت دونوں کو پہچانا اور رحمت کو غالب پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا پھر؟ اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کی بس یہی ادا مجھے پسند آ گئی۔ اچھا؟ اس کا اپنے گناہوں کی بڑائی کو ماننا اور پھر اس سے بڑھ کر میری رحمت کی وسعت کا پورے یقین کے ساتھ اقرار کرنا، یہی وہ بات تھی جس پر میں نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے اور اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اللہ اکبر! یعنی وہ تبدیلی، وہ جو حیران کن منتقلی حضرت موسیٰ نے دیکھی، اس کا سبب کوئی بہت بڑا ظاہری عمل نہیں تھا، کوئی لمبی چوڑی عبادت یا ریاضت نہیں تھی۔ جی نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے نکلا وہ ایک جملہ تھا جس میں ندامت تھی، اعتراف تھا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت پر غیر متزلزل یقین شامل تھا۔ جی ہاں، یہاں یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک اندرونی کیفیت کا اظہار تھا۔ اس شخص نے مایوسی کو رد کر دیا۔ دیکھیں، شیطان انسان کو گناہ کے بعد مایوسی کی طرف ڈھکیلتا ہے کہ بس اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اس لکڑہارے نے گناہ مانا، تسلیم کیا، لیکن مایوس نہیں ہوا، بلکہ فوراً اللہ کی سب سے بڑی صفت رحمت اس کی پناہ لی۔ یہ توازن، اپنی خطا کا احساس اور رب کی عطا پر یقین، یہی اس کی بخشش اور اللہ کی محبت کا ذریعہ بن گیا۔ تو اگر ہم اس کہانی سے کوئی ایک مرکزی سبق نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں کہ بس اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس کہانی میں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات وہ عمل ہے جو رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں وہ عمل ایک قول کی شکل میں سامنے آیا جو ایک خاص یقین سے نکلا تھا۔ ٹھیک۔ سبق یہ ہے کہ گناہوں کا بوجھ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس بوجھ تلے دب کر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ خود ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ صحیح کہا۔ اس کے بالکل برعکس، گناہوں کی سنگینی کے پورے احساس کے ساتھ
اللہ کی رحمت کی وسعت پر کامل یقین رکھنا اور اس کا اظہار کرنا، یہ وہ رویہ ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ یہ حقیقی توبہ کی روح کے زیادہ قریب ہے۔ توبہ صرف گناہ چھوڑنا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف پوری امید کے ساتھ پلٹنا بھی ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ اس نے یہ اقرار کسی مجمع میں نہیں کیا، کسی فائدے کی امید میں نہیں کیا، جی نہیں، بلکہ اپنے ایک معصوم بچے کے سوال کے جواب میں انتہائی خلوص اور سادگی سے کیا۔ شاید یہی خلوص اور یقین اس کی قبولیت کا اصل باعث بنا۔ بالکل، اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، یہ تو دل کی آواز تھی۔ صحیح۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی کیفیت، اس کا یقین، اس کی امید اور اس کی ندامت کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ بعض اوقات دل کی ایک سچی پکار، ایک لمحے کا خالص یقین، وہ برسوں کی رسمی عبادات پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ یہ حکایت ہمیں اللہ کی رحمت کی وسعت تو یاد دلاتی ہی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتی ہے کہ اس رحمت کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے۔ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کی بخشش پر کامل اور غیر متزلزل یقین رکھنا۔ جی۔ اور یہ یقین صرف علمی نہ ہو، صرف دماغی نہ ہو، بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا ہو۔ بالکل۔ اور یہ معلومات، یہ حکایت واقعی ایک آہا لمحہ دیتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کبھی گناہوں کے بوجھ تلے دب کر نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ کہانی امید کا پیغام ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت اور مغفرت کا دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو سچے دل سے اس کی طرف پلٹے، چاہے وہ خود کو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ سمجھتا ہو۔ جی۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک بڑی متحرک، ڈائنامک نوعیت کو ظاہر کرتی ہے، جہاں انسان کی اندرونی کیفیت تبدیلی لا سکتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ جب ہم اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم صرف اپنی ناکامیوں پر نظر جما کر مایوس ہو جاتے ہیں، یا اس لکڑہارے کی طرح اپنی کمزوریوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اللہ کی بے پایہ رحمت پر بھی نظر رکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اپنی خطاؤں کو پہچاننا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے، یہ توبہ کا پہلا قدم ہے، لیکن وہیں رک جانا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان انسان کو لانا چاہتا ہے۔ صحیح۔ اس لکڑہارے میں پہلا قدم اٹھایا، گناہ مانا، لیکن فوراً دوسرا قدم بھی اٹھایا، رحمت پر یقین کیا، اور اس دوسرے قدم نے اسے پار لگا دیا۔ تو چلتے چلتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر ہم اپنی توجہ کا مرکز صرف اپنی خطاؤں اور گناہوں کو بنانے کے بجائے اللہ کی رحمت کی وسعت پر زیادہ مرکوز کریں؟ جی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، اس سے ہمارے اپنے نفس کے ساتھ اور ہمارے رب کے ساتھ تعلق میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس لکڑہارے کی کہانی کی روشنی میں وہ کون سی اندرونی کیفیت ہے جسے ہم حقیقی توبہ کہہ سکتے ہیں، اور جو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے ذریعہ بن سکتی ہے؟ اس پر غور کرنا شاید ہمارے لیے نئی راہیں کھول دے۔